الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الفسد في أعجمها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین ناظرین، اسلامی معاشرے کے اندر مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان تینوں چیزوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس سے کوئی شخص جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سب سے پہلے مدرسہ جس سے تعلیم ملتی ہے، درس ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانقاہ، وہ درس دینے والے، جو سبق دیا جاتا ہے اس پہ عمل کروانے والے۔ اور تیسرے نمبر پہ درس کا مقصد، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں آ کے سر جھکایا جائے۔ ان تینوں چیزوں سے مسلمان کبھی بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ان تین چیزوں کے بغیر کوئی مسلمان جو ہے اس سے رہا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تینوں نہ ہوں تو پھر مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ مسجد کی اہمیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایک مثال دی۔ حضور فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی سردیاں گزر رہی ہیں، اختتام ہے، آپ حضرات نے فش بڑی شوق سے کھائی ہوگی، مچھلیاں کھائی ہوں گی۔ مچھلی جو ہے یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایمان والا مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اہل اسلام کو اگر زندہ رہنا ہے تو مسجد ضروری ہے۔
بلکہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 18 ہے، ارشاد ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایمان والے کی نشانی بتائی ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو مسجدوں کو معاذ اللہ ویران کرتے ہیں، مسجدوں کو بند کرتے ہیں، مسجدوں کو ختم کرتے ہیں، مسمار کرتے ہیں، اللہ پاک نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ نے سب سے بڑا ظالم اس بندے کو کہا ہے جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے اور مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تو اللہ نے اسے ظالم کہا۔ معلوم ہوا جو مسجد کو غیر آباد کرے وہ ظالم ہے، جو مسجد کو آباد کرے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے جب ایمان والے اصحاب کہف 9 تھے، 7 تھے یا 8 تھے یا 6 تھے یا 5 تھے، قرآن کریم میں مختلف ذکر ہے کہ 4 وہ بندے تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 5 وہ تھے، 6واں ان کا کتا تھا، 6 وہ تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ وہ جو ایمان کو بچا کر غار میں چھپ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وہ 6 یا 7 افراد جب غار میں چھپ گئے تو اہل ایمان ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنے 100 سال بعد، 950 سال بعد یا 903 سال بعد، تیسرے قول کے مطابق 350 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو اسی غار کے اندر زندہ رکھا۔ دائیں طرف کروٹ بدلتے تھے، بائیں طرف کروٹ بدلتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے، سورج کی روشنی بھی آتی، اللہ نے اتنی نیند طاری کر دی تھی کہ اس جناب والا 900 سال تک سوئے رہے، 900 سال کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی، وہ بے نیاز مولا جسے چاہے تو ایک لمحہ نیند نہ دے اور جسے چاہے اتنی لمبی نیند عطا فرمائے۔ ایک شخص باہر آیا کہ جاؤں کو کھانے پینے کا انتظام کروں، پیسے جو اس دور کی کرنسی لے کر آئے تھے، جب باہر گیا ایک کو دکھایا، اس نے کہا یہ تو چلتی نہیں ہے، کہا یہاں نہیں چلتی، ابھی تو ہم سوئے تھے، ابھی تو اٹھ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کی بات دوسری تیسری، یہاں تک کہ پورا شہر دیکھنے کے لیے اتنا لمبا قد اور اس زمانے کا بندہ نہیں لگتا، زمانے کے پیسے نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، وہ پوچھنے کے لیے دوڑے، وہ ڈر کے بھاگا کہیں ہمیں دوبارہ پکڑ نہ لیں۔ جناب والا جب غار میں پہنچے تو رب ذوالجلال نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ سارے اہل ایمان وہاں پر پہنچے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ کہتے ہیں یہاں دربار بھی ہوگی، دربار کے ساتھ اللہ کا گھر مسجد بھی بنائیں گے۔ تو مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کو اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کس چیز کا؟ فرمایا مسجدوں کو بناؤ۔ کہاں؟ فی الدور، ایک لفظی معنی اس کے محلوں میں، اپنے محلے جہاں بنانے ہیں تو محلہ بنانے سے پہلے، بستی بنانے سے پہلے مسجد بناؤ۔ حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے جہاں اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ مسجد پہلے بنائی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسی بھی مارکیٹنگ چل رہی ہے کہ جہاں مسجد جس ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہو تو وہ کہتے ہیں مسجد کا تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے لہذا ہم مسجد بناتے نہیں ہیں۔ ابھی ملتان میں بھی کچھ کالونیاں ایسی ہیں جہاں مسجد کا نقشہ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات حیران ہو جائیں گے، بہت ساری کالونیاں پاکستان تو کیا ملتان میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی ایسی کالونی ہے، کہتے پبلک ڈیمانڈ نہیں ہے، یعنی پبلک چاہتی نہیں ہے کہ مسجد ہو۔ کیوں جی؟ فرمایا اذان ہوگی، وہاں بلال شریف ہوگا، وہاں سرکار کی نعتیں پڑھی جائیں گی، ہمارے آرام میں خلل آئے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر ہو ایمان والے تو ایمان والا ہوتا وہی ہے جو مسجد سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی
پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ البلاد، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شہروں میں سے کون سا شہر ہے؟ فرمایا مساجدہا، فرمایا جس شہر اور جس محلے کے اندر اللہ کا گھر ہوتا ہے وہ محلہ وہ شہر اللہ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ شہر پسندیدہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا گھر موجود ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مسجدیں ہیں یا مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ بولیں تو صحیح سبحان اللہ۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے حقیقت میں اللہ کی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جانا میرے دو کام کرنا، پہلا کام یہ ہے کہ میری اولاد کو اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور دوسرا انہیں کہنا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو باغوں میں سے پھل کھا لیا کرو۔ نبی علیہ السلام اور تسلیم عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جنت کے باغ وہ بھی زمین میں؟ فرمایا ہاں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہ مسجدیں اللہ کے جنت کے باغ ہیں، وہاں سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا کرو یہ پھل ہے جنت کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے سبعۃ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن، یہاں دیکھا نا ابھی گرمی آ رہی ہے اور تقریباً سورج جو ہے 1 کروڑ 30 لاکھ میل سے زائد فاصلے پر ہے۔ ابھی گرمی آئے گی جون جولائی میں، آپ دیکھنا یہاں بیٹھا نہیں جائے گا، اتنی گرمی اور اتنی شدت ہوگی۔ حالانکہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر چھت ہے، پھر چھت کے اوپر دوسری چھت ہے، اور ہمارے پاس جناب والا شامیانے لگے ہوتے ہیں، گھر میں اے سی لگے ہوتے ہیں، مسجد میں کولر لگے ہوتے ہیں، اور جہاں ہم جاتے ہیں پہلے ٹھنڈا کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں اس دنیا کی جناب والا گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس وقت سورج جو ہے اتنا کروڑ میل دور ہے، تو آپ اندازہ لگائیں قیامت کا دن جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب کتنی گرمی ہوگی، اور زمین چاندی کی ہوگی تانبے کی ہوگی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتا ہے اتنی گرمی میں 7 بندے ایسے ہوں گے جن پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المسجد، فرمایا ایک بندہ ان 7 میں سے وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہوگا، جس کا دل ہر وقت۔ کیا مطلب؟ ابھی ہم نے زور پڑی یا ابھی عصر کا ٹائم ہو جائے گا، کام اپنا کر رہے ہیں دکانداری پہ، یار مسجد میں جانا ہے، عصر کی ہونے والی تو نہیں ہے، ٹائم تو نہیں رہ گیا، مغرب ہونے والی تو نہیں ہے، مغرب پڑھ لی پھر عشاء کے لیے، جب عشاء پڑھ لی تو صبح کی ٹینشن، اسے کہتے ہیں مسجد میں معلق رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ جو بندہ مسجد سے معلق رہے گا قیامت کا دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من توضع، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا، وجاء الی المسجد، توجہ ہے نا حضرات کی، ابھی کچھ بندے آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نا جی کہتے ہیں نا جی ہمارے مسجد میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بھائیو کبھی آپ نے غور کیا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں من جا، جو شخص آئے، کیا کر کے آئے؟ وضو کر کے آئے، کدھر آئے؟ الی المسجد، مسجد میں آئے، وضو کرے اور وضو کر کے مسجد میں آئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو وہ کیا ہے؟ فرمایا فَهُوَ زَائِرٌ لِلَّهِ، فرمایا وہ عام بندہ نہیں ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی موٹی بات ہے یہ جی، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہو سبحان اللہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ابھی مدینہ سے کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر تھے، قباء نامی بستی آئی، نبی پاک علیہ السلام وہاں ٹھہرے، حضور علیہ السلام 3 دن 3 راتیں وہاں پر ٹھہرے۔ اب اگلے جملے پہ میں سبحان اللہ کا طلبگار ہوں، میرے نبی پاک علیہ السلام 3 دن 3 راتیں ٹھہرے
میں حضور نے یہ نہیں کہا پہلے میرا محلہ بناؤ، میرا گھر بناؤ، میرا مکان بناؤ، میری جھونپڑی بناؤ، میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا گھر نہیں بنایا، 3 دن جہاں رہے وہاں پہلی مسجد بنا ڈالی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام 3 دن 3 راتوں کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد نبی مدینہ پاک میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف میں پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، خدا کا گھر بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الف المسجد الفہ اللہ، جو بندہ مسجد میں پیسے نہیں دیتا، لنگر نہیں دیتا، تعمیرات کا کام نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کیا کرتا ہے جب گزرتا ہے مسجد دیکھتا ہے من الف المسجد، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری مسجد ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے لیے مسجد سے پیار کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الف اللہ، جو مسجد سے پیار کرتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اتنا ٹھنڈا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو حضور نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے کیا بنایا؟ مسجد نبوی شریف۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو دیکھیں نبی نے کیسا گھر بنایا۔ یہ مسجد نبوی کی جگہ تھی، یہاں پر کھجوریں خشک کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی مسجد نبوی شریف والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں ہم نے مسجد نبوی شریف بنانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ابو بکر صدیق ہے ان یتیم بچوں کے بعد جو بالغ ہو چکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا پیغام دیا کہ حضور یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ آگے بچے کہنے لگے ہم یہ مسجد کے لیے اللہ کے نام پہ فری پیش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہ بھائی نہ، یہ مسجد ہم بنائیں گے، فری میں نہیں بنائیں گے، تم ہو یتیم بچے، ہم یتیم کا حق کھانے والے نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی جگہ خریدی، سبحان اللہ، حضور نے جگہ خریدی مسجد کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کی جگہ خریدی، خریدنے کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی۔ اب توجہ کرنا، اس کی 4 نکریں بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ اس مسجد کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، مستری بھی ہم ہیں، مزدور بھی ہم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سارے صحابہ ایک ایک پتھر لے کے آتے تھے، میرے نبی 2 پتھر اٹھا کے آئے گارے کے ساتھ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کپڑے جو ہیں مٹی نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں پہ آرام کیا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر رکھا، مصطفیٰ کریم نے خود، دوسرا پتھر رکھا ابو بکر صدیق نے، تیسرا سیدنا عمر نے، چوتھا حضرت سیدنا عثمان نے۔ جناب والا یہ 4 پتھر رکھے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمع کرتے ہیں یا رسول اللہ ان سے کیوں رکھوایا؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں پہلا، میرے بعد پہلا ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی سب سے پہلے اور خرید لی جگہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق ایک قبیلے کے اندر جھگڑا ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام اس کی صلح کرانے کے لیے گئے، اور دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی کی شریف میں جمعہ کے دن ایک بڑھیا کالے رنگ کی حبشی عورت مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتے تھے۔ ابھی تو جدید دور آ گیا نا جی، ہماری مائیں ویسے رہی نہیں ہیں، پہلے بھی جو ہمارے بزرگ مائیں تھیں وہ جناب والا جمعرات یا جمعہ کے دن آ جاتی تھی، مسجد کی صفائیاں کرتی تھی۔ اب مائیں نہیں کرتی تو بیٹے قریب نہیں آتے، سبحان اللہ۔ تو حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک غلامہ تھی، بوڑھی عورت، اس کا نام تھا ام محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھی، اور ہر جمعے بلا ناغہ آ جاتی اور آ کے اللہ کے گھر کی صفائی کرتی، پیسے نہیں دیتی، گھر کی صفائی کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے، ملک الموت آ گئی، مائی صاحبہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب صحابہ نے سمجھا کہ سرکار
پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے. اگر آپ بھی گئے وہ اتنی بڑی رات ہے, نبی کریم علیہ السلام کو ڈسٹرب کریں, حضور آرام کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے کیا کیا, کفن وغیرہ کا اہتمام کر کے جنازہ پڑھایا اور اسے دفن کر دیا. نبی پاک علیہ السلام صبح تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی گئی, یا رسول اللہ وہ جو بڑھیا عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ رات اللہ کو پیاری ہو گئی, ہم نے غسل وغیرہ دلوا کے, کفن دلوا کے, ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے ہم نے دفن کر دیا. اللہ کے رسول نے جب سنا تو سرکار کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی, چہرے پہ جھڑان آ گیا. فرمایا کہ کیا ہوا, تم نے ایسے کیوں کیا؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی کہ آپ کے آرام کے اندر جناب والا خلل ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جلدی کرو, مجھے لے چلو اس کی قبر پر. نبی کریم علیہ السلام کو لے کے جایا گیا, سرکار کے ساتھوں بھی ساتھ گئے. حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا صفے بنا لو, میں مصطفیٰ اس کا جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں. سرکار نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور بھی تو بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے, حضور نے اس کا جنازہ کیوں پڑھایا, وہ بھی قبر پہ؟ میرے دوستو ایک ہی جواب ہے, وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے, اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے. اب آگے والے جملے میں کہنے لگا ہوں, شارحین فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ان کی قبر پہ بیٹھ گئے, سرکار آنکھیں بند کر لی. سرکار کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھے تو ان کی آنکھوں مبارک, سرکار کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں, ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جس طرح یہ مئی اللہ کے گھر کو صاف کر دی تھی, ہم نے اس کے دل کو جہنم سے صاف کر دیا. اور یہ گھر, پھر فرمایا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ مسجد کا خاک جو ہوتا تھا گھر میں لے جاتی تھی, اللہ نے اس کی شادی کی ہے اور شادی کے بدلے میں حق مار ہوتا ہے, اللہ نے اس مٹی کے بدلے میں سونے اور جواہرات اس کے حق مار میں دے دیے ہیں. میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے, بولے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ درۃ الناصحین کے اندر ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے وقت اللہ پاک فرمائے گا ساری روح زمین کو اوپر نیچے کر دو, زیر زبر کر دو, سوائے جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جہاں مسجد بن گئی ہے ان جگہوں کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. فرشتے اس مسجد والی جگہ کو اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ, ٹھنڈا ہو گیا. جہاں جہاں مسجد ہے اس جگہ کو اللہ پاک دوبارہ بلوائے گا قیامت کے دن. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ جنت کی جگہ, وہ مسجد کی جگہ جب جنت میں آ جائے گی, عالم معاشر میں آ جائے گی, پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو سبز اونٹوں میں تبدیل فرما دے گا. سبز اونٹوں میں پھر کیا ہوگا, پھر کچھ بندے ان اونٹوں پہ سوار ہو جائیں گے, کہیں 100 بندے, کہیں 200 بندے, جتنی زیادہ بندے ہوں گے اتنا بڑا اونٹ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے اونٹ ہوں گے کہ کسی کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں اور کسی پہ کروڑوں کی تعداد میں بندے بیٹھیں گے. فرمایا پھر ان اونٹنیوں کی مہار, اس اونٹنی کی مہار 2 بندوں کے, ایک بندہ آگے لے کے جا رہا ہوگا اونٹ کی مہار پکڑ کے اور ایک بندہ اس کے پیچھے ہوگا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن جب یہ منظر سارے ملائکہ دیکھیں گے, سارے بندے دیکھیں گے تو سوال کریں گے اے اللہ یہ کون سی خوش نصیب جماعت ہے, یہ فرشتوں کی جماعت ہے, رسولوں کی جماعت ہے, نبیوں کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت ہے, اللہ تیرے ولیوں کی جماعت ہے. اگر آپ کا سبحان اللہ ٹھنڈا ہوا تو 10 منٹ لمبی تقریر ہو جائے گی, اگر زیادہ سبحان اللہ ٹھنڈا ہوا تو میں گھنٹہ اور لگا دوں گا. سنیے پیار سے, میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے پوچھیں گے اے اللہ یہ کون سے خوش نصیب ہے جو سبز اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوئے اور آگے بندہ سفید بالوں سے اور سفید کپڑوں میں سر پہ امامہ باندھ جن کو کھینچ کے لے رہا ہے جنت میں, اللہ یہ کون ہے؟ فرشتے. رب فرمائے گا فرشتے نہیں, نبی ہے. فرمایا نبی نہیں. یا اللہ یہ رسول ہے. فرمایا رسول نہیں. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ جو سبز اونٹنیاں ہیں یہ میرے گھر مسجد ہے اور اوپر بیٹھنے والے نمازی ہیں. آگے
اور ساڑھے واسطے بول دے سبحان اللہ. پر میں آگے جو لے کے جا رہا یہ عام نہیں ہے. کل بھی ان کا امام تھا, آج بھی ان کا امام ہے, جنت میں لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. کون دا بولو چاہ سبحان اللہ. میاں انشاءاللہ ہم گئے تو آپ کو بھی لے کے جائیں گے. بولے سبحان اللہ. توجہ ہے آپ حضرات. اب آخری بات سنیے. سبحان اللہ. اونچا سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف بنا دی. جب مسجد نبوی شریف بن گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں مٹی کا, خاک کا ایک چراغ بنایا. چراغ, شمع. پرانے لوگ ہیں اب بھی وہ جانتے ہیں کہ دیا بناتے تھے. دیا اس کے اندر پھر جناب والا تیل ڈالتے تھے, پھر روئی ڈالتے تھے, پھر وہ ساری رات جلتا رہتا تھا. آج کل تو نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ پرانے والے وقت کی بات ہے. اب بھی کسی نہ کسی گاؤں میں ہمیں ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں چراغ کے لیے, روشنی کے لیے حضور نے دیا بنایا. اور دیا جو ہوتا ہے اس سے دھواں نکلتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آتے, کبھی کبھی نماز میں خلل آ جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھواں آ جاتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی تھے, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تاجر تھے, تجارت کا کام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. جب اسلام قبول کیا, اسلام سے پہلے عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے, 10 افراد کے ساتھ اسلام قبول کیا. آپ کے بھائی نعیم بھی ساتھ تھے. یہ گئے ملک شام میں. جب ملک شام میں اپنے لیے چیزیں خرید رہے تھے تو ان کی نگاہ پڑی کہ سامنے شیشے کے روشن دان پڑے ہیں, شیشوں کی قندیل نما اور چراغ پڑے ہیں جن کے اندر چراغ جل رہا ہے, دھواں باہر نہیں کر رہا. تو انہوں نے کیا کیا, ذہن میں خیال آیا نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی ہے, کیوں نہ میں اپنا تعاون شامل کروں. انہوں نے وہاں سے شیشے کا لالٹین خریدا, شیشے کا روشن دان خریدا. جناب والا خرید کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. یہ رات کو آئے, انہوں نے مسجد میں لگایا اور جلایا, مسجد روشن ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو مسجد روشن تھی. یہ سکون کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسجد آپ کی ہے, روشن کرنے والا تمیم داری ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تمیم کہاں ہے؟ یا رسول اللہ چھپ کے کھڑا ہے, سرکار آپ سے پوچھا نہیں ہے. ڈر کے بارا کہ لگاؤں کہ نہ لگاؤں. حضور نے بلایا, آگے آئے. سرکار نے ایسے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا, دونوں آنکھوں کے درمیان جناب والا پیشانی مبارک پہ بوسہ لیا اور فرمایا میرے تمیم داری تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے. اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں اور چاروں کی چاروں کا نکاح کر دیا ہے. اگر اللہ مجھے 5ویں بیٹی دے گا, اتنا بڑا کام کیا, ابھی میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. آگے جملہ جو سرکار نے فرمایا نا جی, سبحان اللہ. بولے نا سبحان اللہ. اب ہر بندہ بولے گا نہیں, ہر بندہ نہیں بولے گا. میرے نبی فرماتے ہیں یا تمیم انتا نورتا مساجدنا, تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا. تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا. میں مصطفیٰ دعا دیتا ہوں اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے, آخرت بھی روشن کر دے. اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے, آخرت بھی روشن کر دے. بے کیا کیا تھا؟ زمین خرید کے دی تھی؟ نہ بھائی نہ. سارا کام کیا تھا؟ نہیں, صرف ایک چراغ لگایا تھا. جو ایک چراغ لگائے حضور اتنا انعام دے جو ساری مسجد کے لیے جگہ خریدے. میرے دوستو آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے. بولے سبحان اللہ. دیکھو نا بھی ماشاءاللہ ہمارا پورا یہ نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اوپر والا ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 3ری منزل پہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں. جگہ بڑی تنگ ہو گئی تھی. ہمارے انتظامیہ نے, منتظمین نے, ہمارے حاجی صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ مسجد کو بڑھایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد کو کیا کیا جائے؟ بڑھایا جائے. اور ہمارے خالد بھائی کے بھائی ساجد بھائی, ان دونوں بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے. ہم نے مسجد کے لیے اس طرح میری بیک سائڈ پہ قبلہ شریف کی طرف 4 مرلے کا پلاٹ خرید لیا ہے الحمدللہ. ابھی اس کی پیمنٹ دینی ہے. بولے سبحان اللہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوش نصیب کام میں آپ ضرور حصہ شامل کریں انشاءاللہ. اب 1500 والی کام میں بات نہیں ہے.
اب یہ لاکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم نے بلڈنگ بھی بنانی ہے، اور انشاءاللہ زندگی نے وفاق انشاءاللہ وہاں بھی ہم مسجد پر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس دور میں بہت بڑا کام ہے، اللہ کے لیے کچھ دینا اور کچھ لینا۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا اپنے رزق حلال میں سے جتنا آپ سے توفیق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی عطا فرمانا چاہیں ابھی دے دیں، نماز کے بعد عطا فرمانا چاہیں بعد میں دے دیں، یہ یاد رکھیں یہ آپ حضرات نے دینا ضرور ہے، ٹھیک ہے جی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ ناراض ہو گئے تو پھر اگلے جمعے آپ سے دوبارہ مانگیں گے۔ اب دیکھو، اب ہم نے جگہ بھی لے لی ہے آپ حضرات کے تعاون سے، انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے پھر ہم اس سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اس سے بھی خوبصورت مسجد ہوگا۔ بالکل ماشاءاللہ، آج اقبال عربی صاحب بھی تعاون کریں گے، ایسی کون سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب ایک دفعہ دوستوں کے پاس چلے جائیں تاکہ یہ محروم نہ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہمارے یاسین بھائی صاحب نے 1000 روپیہ فی الحال عطا کیا ہے، 1000 روپیہ فی الحال عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول و منظور فرمائے۔ جلدی جلدی کریں، پھر جلدی جلدی کریں، رزق حلال میں جلدی جلدی کریں جی۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا نا، اس لیے آپ گھر میں سارے پیسے ویسے کارڈ وارڈ رکھ کے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ادھر ہوں گے، آپ بھی ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے، اس میں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں شرم محسوس نہ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حافظ تو بھی پیسے دیتا بہن، ہاں شاباش شاباش، دے سیندا کم سکھ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پچھلا والا حافظ ہے، کوئی بات کوئی بات، بارک اللہ۔ واہ بھائی واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ حضرات ضرور تعاون فرمائیں۔ اب آئندہ جمعۃ المبارک آپ حضرات اپنی جیبوں کو میں کچھ نہ کچھ ڈال